میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بظاہر بڑا پر رونق مقام ہے، لیکن اس کا ایک عیب ہے، ایک فالٹ ہے، ایک نقص ہے۔ وہ یہ کہ یہاں کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا جب دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بعض تو اتنے خوبصورت مقام ہیں کہ لوگ خرچہ کر کے دیکھنے جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو دکھا دے کہ یار فلاں ملک میں دیکھو یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ دنیا کی خوبصورتی پر زوال ہے۔ دنیا اجڑے ہوئے چمن کی طرح ویران ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے مگر یہ بکھر جائیں گے، اون کی طرح اڑتے ہوں گے۔ یہ عالیشان محلات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، چمکتے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سورج چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، اور زمین چاند سورج کے گل ہونے سے تاریکی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، سمندر سلگائے جائیں گے، زمین ایسے تھر تھرائے گی، ایسی کانپے گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھر تھرائی ہوگی، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ آسمان نظر آتا ہے، یہ آسمان پھٹ جائے گا، ایک عجیب سما ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایسی تباہی مچے گی کہ علمان والحفیظ۔ اور اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو حسرت اور پشیمانی کا دن کہتے ہیں، اسی کو حساب کتاب والا دن کہتے ہیں، اسی کو زلزلے اور تباہی کا دن کہتے ہیں، اسی کو واقع ہونے اور دل دہلا دینے والا دن کہتے ہیں، اسی کو تھر تھرانے اور الٹ دیے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ قیامت کے تقریباً 100 نام ہیں۔
آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں۔ یوم قضا، فیصلے کا دن، یوم وزن، نامہ اعمال تولنے کا دن، یوم مشہود، حاضری کا دن، یوم خزی یعنی لوگوں کی ذلت کا دن، یوم محاسبہ، حساب کا دن، یوم حسرت، حسرت کا دن، یوم بعث، قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا دن، یوم فتح نامہ، اعمال نامہ کھلنے کا دن، یوم میعاد، وعدے کا دن، یوم صیحہ، زلزلے کا دن یعنی چنگھاڑ کا دن، یوم زجر، جھڑک کا دن، یوم حساب، حساب کا دن، یوم طلاق، ملاقات کا دن، یوم تناد، پکار کا دن، یوم جمعہ، جمع ہونے کا دن، یوم تغابن، ہار کا دن، یوم فصل، فیصلے یا جدائی و امتیاز کا دن وغیرہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد و ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، جنت، حج، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ، کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا حقیقی علم یہ اللہ پاک اور اللہ پاک کے عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں قیامت قائم ہونے کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان علامات کا ظاہر ہونا قیامت کے جلد آنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو آج کے بیان میں ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سنیں گے۔ کاش ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل سننا نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے کا یہ حدیث سنتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا، نہ ہی کوئی ہم میں سے کوئی سے پہچانتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو امت پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا
لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آئیے اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند نکات یہ سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ نوری مخلوق یعنی فرشتہ ہیں، بلکہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام نور سے پیدا کیے گئے۔ تو نور ہونے کے باوجود جبریل علیہ السلام بشر یعنی آدمی بن کر ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس طرح کے صحابہ نہ پہچان سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں آئے، تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہونے کے باوجود بشر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا ہے جابر بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ عقیدہ کیا ہے؟ بے شک نبی پاک علیہ السلام کی ذات نور علی نور ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری صورت بھی عنایت ہوئی، جیسا کہ پارہ 16 میں ارشاد ہوا تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ تو یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کا انکار یہ کفر ہے۔ یہاں ایک وضاحت بھی سن لیجئے کہ نبی بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی طرح کے بشر نہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، اور بشریت کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بشریت کو نوازا۔ خود ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ حدیث نور کے تحت شرح زرقانی علی المواہب میں ہے کہ یہ جو جواب ارشاد فرمایا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ نور نبی کی عظمت اور اس کے انوکھا ہونے کا اظہار ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو دو زانوں ہو کر ہاتھ ران پر رکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے ہمیں بھی درس ملا کہ جب کسی بڑے کے بارگاہ میں جائیں، چاہے وہ استاد یعنی ٹیچر ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے مفتی صاحب ہوں، پیر و مرشد ہوں، والد صاحب ہوں، تو ہمیں ادب و تعظیم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ ان آداب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بڑوں سے کیسے بات کی جائے، بڑوں کے سامنے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ کہاں سے سیکھے؟ کون سی بات بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے؟ ان باتوں سے آج بدقسمتی سے نئی نسل ہی کیا بڑے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کو بچپن ہی سے بڑوں کا ادب و احترام سکھائیں، اور یہ یاد رہے کہ والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں اسلامی اخلاق و آداب سکھائیں۔ اب دعوت اسلامی تو یوں سمجھیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر کسی کو قبر میں اتارنے تک کے معاملات سکھاتی ہے، تو اولاد کے حقوق بڑا اہم رسالہ ہے، اس کو حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ اس میں مفید معلومات ہوگی۔ تو یہاں ایک اور اہم بات جو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال کر نہیں رہے، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم تو ہے مگر اظہار نہیں فرمایا۔ خیال رہے کہ حضور علیہ السلام نے دوسرے موقع پر قیامت کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی، تاریخ بھی، فرمایا جمعہ کو ہوگی، 10ویں تاریخ ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت یوم عاشوراء یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پانچویں بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ قیامت تو آئے گی ہی، مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور علامتیں بھی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث پاک میں غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، دوسری یہ کہ ننگے پاؤں برہنہ ننگے جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات پر ایک دوسرے سے فخر کرتے ہوں گے۔ ان علامات کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں قیامت کی کئی اور علامتیں بیان ہوئیں۔ بار شریعت میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی کئی علامات بیان کی گئیں۔ آئیے ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ بامر مجبوری جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری شراب خوری عام ہوگی، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی کثرت ہوگی،
دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ دینا ایسا لوگوں پر مشکل ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے، علم پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا مگر باپ سے جدائی۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلات پر فخر کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہونا باقی ہیں۔ نمبر 1 نشانی چاند کا پھٹ جانا، ایک نشانی جو پوری ہو چکی ہے، اسے قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ قمر کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ کنز ایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ تو تفسیر سراج الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے والی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن معجزات میں سے ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا چاند کا پھٹ جانا یہ قیامت کی علامت تھی، جبکہ کفار کے تقاضے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معجزہ چاند کو پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ نمبر 2 لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ سنی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ علماء کرام اس فرمان مصطفیٰ کی مختلف وضاحتیں بیان فرمائیں۔ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے خادمہ، ملازمہ جیسا سلوک کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی اور حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لونڈی مالک کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے ارد گرد کو نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت منہ چڑھاتی نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے جو والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ آج ایک تعداد ماں پر شیر کی طرح دھاڑتی نظر آتی ہے، ماں کے سامنے غراتی نظر آتی ہے۔ بعض نادان معاذ اللہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ بدقسمت تو مارتے پیٹتے بھی ہیں، جیسا کہ آئے روز اخبارات میں خبر آتی ہے، بلکہ اب تو سوشل میڈیا ہے، ایسی خبریں تو ویڈیو پر وائرل ہوتی ہیں، ویڈیو پہ وائرل ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ اولاد ہے کہ جس کے ماں باپ بچھڑ گئے۔ بلکہ نگران شورا نے ایک بات بتائی کہ ساحل سمندر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی پتھر پر، تو کسی نے دیکھا کہ شام ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ اکیلی بیٹھی ہے، قریب گیا کہ اماں خیریت کیسے بیٹھی ہو؟ تو کہا بس وہ میرا بیٹا آنے والا ہے۔ لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی کیونکہ ویران پڑا تھا ساحل سمندر، تو دیکھا کہ اندھیرا چھا رہا ہے، کہا نہیں بیٹا بس وہ میرا بیٹا مجھے بٹھا کر گیا، آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا اماں کہاں رہتی ہو، کیا ہے؟ کہا بس یہ کاغذ مجھے رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے جب کاغذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اس خاتون کو کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں۔
یہ اولاد ہم جا نہیں سکتے. میں اولڈ ہاؤس مردوں میں تو گیا ہوں, عید کا دن گزارا ان کے ساتھ. خدا کی قسم مجھے نگران شورا نے کہا تھا آج عید کا دن آپ وہاں گزارو. آپ یقین مانے صبح 10 بجے سے لے کر ہم تقریباً شام 6 بجے تک تھے ان کے ساتھ. نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے, 30-32 بوڑھے تھے. ہم کھانا وانا لے کر گئے تھے. ان کو بچوں نے کھانا مطلب وہ کپڑے بھیجے تھے عید کے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا, مجھے اپنے گھر لے جائے گا, میں اپنی پوتیوں کے ساتھ نواسیوں کے ساتھ ابھی میں اپنی عید گزاروں گا. سارا دن گزر گیا, ایک شخص بھی ملنے بھی نہیں آیا. بعض تو پھر وہ جب ماحول بنا تو رو رہے تھے کہ 35 سال بچوں کو بھیجا مال کما کر, ان کے بھیجے ہوئے مال سے بچوں نے گھر بنائے, لیکن ایسے نالائق اولاد کہ اس باپ کو رکھ نہیں سکے, اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا. اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو عید کا دن ہی ماں باپ کو بلا کر. یہ تو باپ کا حال. اب ظاہر عورتوں میں ہم جا نہیں سکتے, لیکن عورتوں کے بھی اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اس بیچاری ماں کا کیا حالم ہوتا ہوگا, سوچے تو صحیح. ماں ہوتی ہے نا. ارے گھر پر جاؤ تو کون ہے جو ہمارے آنے کا انتظار کرتی ہے؟ وہ ماں ہے. وہ ماں ہے کہ جو ہمارے نہ کھانے پر خود بھی بھوکی سوتی ہے. وہ ماں ہے. وہ ماں ہے کہ جو ہمارے گھر نہ پہنچنے کا نوٹس لیتی ہے. وہ ماں ہے. لیکن کون لیتا ہے؟ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے. ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا. ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کی جائے تب بھی ماں کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا, کیونکہ ماں یہ وہ ہستی ہے جو اپنا خون جگر سے اپنی اولاد کو پالتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر اپنا چین و سکون برباد کرتی ہے. جب بچہ بستر گیلا کرتا ہے, سردی کا موسم ہے, بچہ بستر گیلا کرتا ہے, اس گیلے بستر پر کون سوتی ہے؟ ماں اپنی چھاتی پر اپنے اس بچے کو لٹا کر رکھتی ہے تاکہ یہ چین کی نیند سو جائے. اپنی نیندیں قربان کرتی ہے. کون؟ وہ ہے ماں. ماں ہی وہ ہستی ہے جو خود تو گرمی برداشت کرتی ہے, اولاد کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کی خاطر سردیوں کی ٹھنڈی اور لمبی راتیں جاگ کر گزارتی ہے. ماں ہی وہ ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے منہ کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں دے کر خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سوتی ہے. حاجی عبدالحبیب ہمارے رکن شورا, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ایک دفعہ کہی کہ کہیں میں بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ ایسے لوگوں میں سوال کیا, میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ماں کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ کبھی سوچے ماں کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ تو کہا مجھ سے بھی سوال پوچھا, میں بھی سوچتا رہا, جواب نہیں بن پایا. وہ مسکرائے اور کہا کہ ماں کی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے بچوں کا چھوڑا ہوا کھانا. کیونکہ ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں نے اپنی پسند کی بریانی بنائی ہے, میں نے اپنی پسند کی آج میں نے قورمہ بنایا ہے, دال بنائی ہے. نہیں بیٹا, آپ کی پسند کی بریانی بنائی ہے, آپ کی پسند کا قورمہ بنایا ہے, آپ کی پسند کا کباب بنایا ہے. تو یہ وہ ماں ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی. ماں ہی وہ ہستی ہے جو قرض کی چکی میں پس کر اولاد کی فرمائشیں پوری کرتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کی تھوڑی سی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو لوگوں کے برتن دھو کر اپنے گھروں ان کی صفائیاں کر کے اپنے اولاد کا پیٹ پالتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو گھر گھر کے چکر لگا کر اپنی اولاد کا سکھ تلاش کرتی ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جو معذور اور لاچار اولاد تک کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی. ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے. الغرض ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہو تو آنگن میں باہر آ جاتی ہے اور جو کہیں نہ ہو تو اس کا گھر ویران لگتا ہے. ماں کی خدمت کیجیے,
ماں کو راضی کیجئے، ماں کو تکلیف مت دیجئے، ماں کو کبھی دکھی مت کیجئے، ماں سے کبھی جھگڑا نہ کیجئے، ماں سے کبھی اونچی بات سے آواز سے بات نہ کیجئے، ماں کی قدر کیجئے، اور اگر ماں یا باپ ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو انہیں فوراً راضی کر لیجئے۔ کسی کی ماں دوسرے شہر میں رہتی ہوں، ایک فون تو کر لیا کریں، ماں جمعہ مبارک، ماں میرے لیے دعا کرنا، ان سے دعائیں لیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس اولاد کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف نہ دیجیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے برداشت کیے شاید ان میں سے یہ کسی ایک کا بدلہ ہو سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے درس ملتا ہے کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ احسان و بھلائی والا سلوک کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، لیکن یاد رہے گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ نماز پڑھنے سے منع کریں، داڑھی منڈانے کا کہیں، ان باتوں میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، فرما برداری صرف نیک امور میں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ یہ والدین کا ادب سکھاتی ہے، اولاد کی تربیت سکھاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھاتی ہے، زندگی گزارنی کیسے یہ سکھاتی ہے، اور اس کا ایک بڑا پیارا مجموعہ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ ان کو لے لیجئے، اس کو پڑھیے، فکر مدینہ کیجئے، دیکھیے میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے، میں کن کن باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ بہرحال دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو الحمدللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا، نیک کام میں پریکٹیکلی حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ اور ظاہر ہے ہر مسجد میں جو کہ مدنی کام کیا جاتا ہے، ایک مدنی کام صدائے مدینہ لگانا بھی ہے، فجر میں لوگوں کو اٹھانا، یہ صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، ایک رسالہ بڑا خوبصورت ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو لے لیجئے، پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو رغبت ملے گی۔ تو صدائے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے دعا ہے، صدائے مدینہ کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، پیدل چلنے کا موقع ملتا ہے، صدائے مدینہ اس کا طریقہ کار پورا اس رسالے میں دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی برکت سے الحمدللہ فجر کی جماعت کی پابندی ہو جاتی ہے، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی سعادت مل جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو مشاہدہ ہے کہ جو صدائے مدینہ لگاتا ہے وہ جلد ہی مدینے کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو صدائے مدینہ دکھائے مدینہ، صدائے مدینہ، جی ہاں، ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مجھے مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ سب صدائے مدینہ کی برکتیں ہیں کہ میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں۔ کیونکہ ایک اسلامی بھائی کا ایک اور بیان بھی ہے کہ ایک اسلامی بھائی اذان فجر کے بعد صدائے مدینہ لگاتے جا رہے تھے، اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اس نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی۔ بعد میں اس نوجوان کے والد قافلے والے عاشقان رسول سے ملنے آئے، اور کچھ صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ صدائے مدینہ کی برکت سے ان کا نافرمان ماڈرن بے نمازی بیٹا 5 وقت نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اور فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے اس شہر میں فیضان مدینہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کو اپنی زمین بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نشانی نمازیں قضا کرنا۔ اے عاشقان رسول، قیامت کی علامات کے بارے میں سن رہے تھے، معراج پر جانے والے آقا، غیب بتانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ نماز قضا کریں گے، لوگ نمازیں قضا کریں گے۔ تو آج نمازیں قضا کرنے کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے خوش نصیب جاتے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے
تو یہ کہاں سے نمازی آتے ہیں؟ کوئی زمین سے نکلتے ہیں، آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ کہ پہلی صف میں پورا سال نماز پڑھنے والوں کو یہ سمجھیں کہ مسجد کے گراؤنڈ فلور پہ بھی جگہ نہیں ملتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں. یہ چاہیں تو ہر روز جمعہ کا سما ہو سکتا ہے فجر میں، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے. آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے نمازیں قضا کی جاتی ہے. بہت بڑی تعداد ہے جو نماز قضا کرتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے. نماز کی ترغیب کوئی دلائے، انشاءاللہ اس جمعے سے شروع کر دوں گا، یا رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا. یوں بے شرمی اور جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نماز ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ جمعہ یا آنے والے رمضان تک میں جاری رکھوں گا. اگر خوف خدا ہوتا تو یہ الفاظ آتے نہیں آتے. ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اندھیری قبر میں اترنا ہے. اور نماز قضا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بے نمازی دنیا سے جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا پیاسا ہوگا کہ سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. قبر میں عذاب، حشر میں رسوائی. تو یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ پاک سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ترجمہ کنز ایمان. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا. ترجمہ کنز ایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. تو یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. جبکہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا. تو اے عاشقان رسول، ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سن رہے ہیں. ہم نے سنا نماز قضا کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آئیے ہاتھوں ہاتھ نیت کیجئے اور زور سے اظہار کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز
نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کی عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر سے رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور نمازی کو قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حوریں ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، فیضان نماز۔ اور پیر صاحب تو کیا فرماتے ہیں کہ نماز اکیلے نہیں پڑھنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کم از کم ایک کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ مسجد آباد کریں گے نا، اور جو مسجد آباد کرتا ہے علماء فرماتے ہیں جو اللہ کا گھر آباد کرے گا اللہ اس کا گھر آباد کرے گا۔ انشاءاللہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہم قیامت کے علامات کے بارے میں سن رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غیب کا علم جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ کام ہے، لوگ قطع رحمی کریں گے۔ نمبر 2، گناہوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے گا۔ نمبر 4، مرد عورتوں کی، اور نمبر 5، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی۔ نمبر 6، آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا، دوست احباب سے بھلائی کرے گا۔ نمبر 7، گانے والیوں، اور نمبر 8، آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا۔ تو اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھنس جانے، شکلیں تبدیل ہونے اور دوسرے عذابوں کے آنے سے ڈرتے رہنا۔ تو اے عاشقان رسول، غور کیجئے کہ ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو آج ہمارے زمانے میں نہیں۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا، اور آج گھروں اور خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اور پھر یہی جھگڑے بڑھ کر رشتہ داریاں توڑ ڈالتے ہیں۔ خاندان کے کئی افراد کئی سالوں تک ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ گناہوں کی کثرت، اس کو بھی قیامت کی علامات بیان کیا گیا۔ اور آج معاشرے میں دیکھیں تو کون سا گناہ ہے جو معاشرے میں نہیں پایا جا رہا؟ تنہائی ہو، محفل ہو، بازار ہو، شہر ہو، گاؤں ہو، ہر جگہ گناہوں کی بھرمار ہے۔ قرآن پاک کو مزین اور آراستہ کرنا، تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں۔ آج قرآن پاک کے غلاف کو، اس کی ریل کو، اس کی بائنڈنگ کو، اوراق کو تو وہ سجایا جاتا ہے، مگر اپنے کردار کو قرآنی اخلاق سے آراستہ کرنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج قرآن پاک جہاں رکھا جاتا ہے، بڑی خوبصورت ریل، بڑا خوبصورت باکس ہے، بلکہ بہت ڈیکوریٹ کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن دل، دماغ، فکر، سوچ بھی قرآن کی تعلیم سے سج جائے، اس کی احساس نہیں ہے۔ مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ غور کیجئے، آج کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا کام جس میں عورتیں مردوں کی نقالی یا مرد عورتوں کی نقالی نہیں کر رہے؟ افسوس، آج تو جس کام میں عورتوں کی زیادہ تعداد شریک ہو تو بدقسمتی سے اس کو ترقی مانا جاتا ہے۔ بال کٹوانے، کپڑے پہننے، بازاروں میں گھومنے، گاڑیاں چلانے، خرید و فروخت کے شعبے، کھیلوں کے میدان، الغرض کون سے ایسی جگہ جہاں عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اور اسی طرح آج مردوں میں دیکھیں، کنگن پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عورتوں کے لباس یہ معاذ اللہ پہنے جاتے ہیں۔ عورتوں کی طرح ناک کان میں زیورات پہنیں گے، سر پر ہیئر بینڈ، پونیاں بنا رہے ہیں، جی ہاں، ہاتھ پاؤں مہندی کو رنگے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے کام کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت کی علامات میں شمار کیا اور اس سے منع بھی کیا۔ اسی طرح ایک نشانی کہ آدمی اپنے والد کی نافرمانی اور دوست احباب سے بھلائی کرے گا، اس کے نظارے عرص و عام ہے۔ لوگوں کا رویہ اپنے سگے باپ سے بہت سخت ہوتا ہے، مگر اپنے دوستوں کے آگے بچھے ہوتے ہیں۔ پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کسی گاؤں کی، ایک بابا جی کہیں کھڑے تھے، کسی نے پوچھا ہوگا بابا کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا بس وہ گاڑی نکل گئی، وہ میرے اپنے گاؤں جانا تھا۔ بیٹا نمبر ہے، اس نے نمبر ملایا تو اس کا بیٹے نے فون اٹھایا، تو فون پہ کہا کہ آپ کے والد صاحب کی بس گاڑی نکل گئی ہے تو آپ آ جائیں، اس کو لے جائیں۔ تو اس نے وہیں سے چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس بڈھے کو کچھ یہ نہیں کہا، یہی رہو صبح آنا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو فون کیا، اور بیٹی نے اپنے گھر والے کو بھیجا، وہ لے کر گیا اس کو۔ یہ حال دیکھے یار، آج ہمارا دوست ہم کو بلا لے، کیسی نیند چڑھی ہوئی ہو، ہم پوچھتے بھی نہیں کہاں جانا ہے، اور اماں بول دے نا آپ کو کہ بھائی ذرا نیچے سے پانی بھر کر آؤ، اپنا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ پانی کی شارٹیج ہے ہمارے شہر میں، تو پورے محلے میں پوچھتے ہیں آنٹی پانی لے آؤں، آنٹی پانی لے آؤں۔ یہ پوری آنٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی، اور سگی ماں بیٹھی ہے بغیر پانی کے، اس کو نہیں پوچھیں گے کہ پانی لے آؤں۔ یہ پورے محلے میں آنٹیاں بنا رکھی ہے، اس کو پوچھتے ہیں
आंटी पानी भर लूं, कूलर भर लूं, और ऐसे नादान हैं भी कि जो भरते। तो ये अजीबोगरीब हाल है प्यारे प्यारे इस्लामी भाई। तो बहरहाल अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, और ये भी आलात मौसीकी की कसरत होगी, ये बयान किया गया, गाने वालियों की कसरत होगी, और मुसलमानों का आज ये मुआशरा, मोबाइल उठाएं गाने बजेंगे, बल्कि नमाजी कहलाने वाले उनके मोबाइल में म्यूजिकल ट्यून लगी होती है, जमात हो रही है, तिलावत हो रही है, पीछे म्यूजिकल ट्यून बज रही है उसकी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कहीं भी जाएं, होटलों में जाएं, गाड़ियों में जाएं, तो अब सोचें आप कि आपने अगर अपना गाना सुना, ये भी गलत, लेकिन आपको डर नहीं लगता कि मैं अपने होटल में गाने बजाता हूं, मेरे होटल में बजने वाले गाने ये सैकड़ों अफराद सुन रहे हैं, अब ये सैकड़ों का गुनाह मेरे सर डल रहा है, मुझे इसका एहसास ही नहीं, इसका डर ही नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मैं मरूंगा, मेरे साथ बनेगा क्या। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ट्रांसपोर्टर होते हैं जिन्होंने बाकायदा ऐसे सिस्टम डाले हुए होते हैं अपने इदारों में, ये उसके म्यूजिक बज रहा है। अरे आप सोचें, आपकी ट्रांसपोर्ट में लाखों लाख अफराद सफर करते हैं, कितने लोग अपनी आंखों को हराम से पुर करते होंगे, सारा गुनाह आपके सर आता है, उनको भी गुनाह होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा काम करते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क़यामत की तैयारी कीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर क़यामत के बारे में ज्यादा गौर व फिक्र करेगा, वो उन होलनाकियों से ज्यादा महफूज रहेगा। बेशक अल्लाह करीम बंदे पर दो खौफ जमा नहीं फरमाता, जो दुनिया में इन होलनाकियों का खौफ रखेगा, आखिरत में इनसे महफूज रहेगा। और खौफ से मुराद औरतों की तरह रोना धोना नहीं, आंखें आंसू बहाना नहीं, सुनते वक्त दिल नरम हो जाए, फिर तुम उसे भूल कर अपने खेल कूद में मशगूल हो जाओ। इस हालत को खौफ से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जो शख्स जिस चीज का खौफ रखता है उससे भागता है, जिस वो चीज की उम्मीद रखता है उसको तलब करता है। लिहाजा तुम्हें वही खौफ नजात देगा जो अल्लाह करीम की नाफरमानी से रोके और उसकी इबादत व फर्मा बरदारी पर उभारे। एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा था कहीं, उनके पास एक नौजवान आया और कहने लगा कि हज़रत, मैं अपनी आंखों को हराम से बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बेपर्दा औरतों को ना देखूं, लेकिन बाजारों में औरतें इतनी होती हैं कि मैं बच नहीं पाता हूं, अब मुझे इसका कोई इलाज बताइए। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। का क्या? का ये एक दूध का प्याला है, ये बाजार के उस तरफ दूसरे बुजुर्ग रहते हैं फलां, उन तक पहुंचाना है। कहा फिर बता देंगे। कहा लेकिन देखो इसमें से कतरा गिरना नहीं चाहिए। कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, कतरा बिल्कुल नहीं गिरेगा। अच्छा ऐसा है, मैं 2 आदमी साथ कर दूंगा, अगर कतरा टपका तो बाजार में जूते पड़ेंगे। कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। उन्होंने दूध का प्याला दिया, उस नौजवान ने बाजार से गुजरते हुए दूध का प्याला उन बुजुर्ग तक पहुंचा दिया। अब खुशी खुशी वापस आया, कहला हजरत मैंने आपका दिया हुआ काम कर दिया है, आप मुझे बताइए मैं अपनी आंखों को हराम से कैसे बचाऊं, मुझे इसका इलाज बताइए। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुमने जो ये प्याला लेकर गए तो तुम्हारी कोई औरत पर नजर तो नहीं पड़ी? कहा नहीं हजरत, मैं तो बिल्कुल प्याले पर ही नजरें जमाए और बिल्कुल एहतियात के साथ लेकर गया था। आपने जो कहा था कि कतरा गिरेगा तो 2 जूते पड़ेंगे, तो मैंने कहा सबके सामने जलील होने से बेहतर है कि एहतियात से ले जाऊं, लिहाजा मैंने खैरियत से पहुंचा दिया। तो कहा बेटा यही इसका इलाज है कि जिस तरह दुनिया में 2 जूतों से बचने के लिए तुमने एक प्याले को खैरियत के साथ आगे पहुंचा दिया, जिस दिन तुम्हारा ये जहन बन जाएगा कि दुनिया में जो काम मैं करूंगा अगर क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा और उसमें अगर रब ताला की नाफरमानी होगी, मुझे सारी मखलूक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, सारी मखलूक के सामने मुझे सजा दी जाएगी। और उस एहसास को अगर तूने अपने दिल में पैदा कर लिया तो गुनाहों से बच जाएगा। ये क़यामत का एहसास, इस चीज के बारे में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हम आगे आए, अपना ज़हन बनाए। और दावत इस्लामी बुला रही है कोर्सेज के जरिए कि आए फैज़ान नमाज कोर्स कर लें, आए इस्लाह अमाल कोर्स कर लें, आए 12 मदनी काम कोर्स कर लें,
آئے اصلاح امت کے لیے آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے آئیں، ہمت کیجئے، زندگی میں کوئی ایسے بڑے نمایاں کام کر لیجئے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، کفار اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کون کر رہے بھائی؟ یہ میری آپ کی طرح کے نوجوان کر رہے ہیں، کسی ماں کی اولاد ہے یہ، اسی طرح دنیا میں بسنے والے گھر بار کی قربانی دی، قربانیاں دی، سفر کیا، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، کفار کو مسلمان کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی دنیا بھر کے کورسز کرتے ہیں، ارے نہیں کورس کیا، فیضان نماز کورس نہیں کیا، نماز ہی نہیں سیکھی، جھوٹ کا ہی نہیں پتا، جھوٹ کس کو بولتے، غیبت کس کو بولتے، کیسے بچنا ہے۔ 7 دن کا کورس ہے، ہر مہینے کی پہلی، 11ویں، 21 تاریخ کو یہ کورسز فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں۔ ہمت کریں، زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لے، پیر صاحب تو فرماتے ہیں ہر سال کریں تاکہ رینیو ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اسی طرح جو مختلف ذرائع ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ ان ذریعوں سے بھی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں جو بھی ایک روابط کا سلسلہ ہے، رابطے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ واٹس ایپ، ٹویٹر اور مختلف ویب سائٹ کے ذریعے کروڑوں صارفین بنا لیے۔ ایک انداز کے مطابق صرف پاکستان میں کم و بیش 50 ملین یعنی 5 کروڑ سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں۔ ان افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے مجلس سوشل میڈیا قائم کی، اور ویب سائٹ پر یہ کام ہو رہا ہے، مختلف سائٹس پر کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ فیس بک پر 10 پیجز پر کام کیا جا رہا ہے، جس پر امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، نگران شورا، نگران پاکستان، دارالافتاء اہل سنت، مدنی نیوز، مدنی چینل لائیو اور 30 سیکنڈز کے اس کے اسٹیٹس وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں شامل ہیں، جن میں لائکس ہونے والوں کی موجودہ تعداد یہ کروڑوں میں ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی ان کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ آئیے بیان کے آخر میں لباس پہننے کی چند سنت اور آداب بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا، یعنی جنات اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے جو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑے، اللہ پاک اسے کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو، جو لباس حرام کمائی سے ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اس طرح پاجامہ پہلے سیدھے پاؤں ڈالیں پھر الٹا، جب اتاریں تو الٹا کیجئے، پہلے الٹا اتاریں پھر سیدھا۔ اسی طرح بارے شریعت میں ہے سنت یہ کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو، آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہے، مرد مردانہ عورت زنانہ لباس ہی پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔